اس میں شوہر کو بھی فائدہ ہے، بیوی کا بھی فائدہ ہے. گناہ سے دونوں بچیں گے، فتنے کا اندیشہ کم ہوگا. اتنے عرصے اس دور میں بیوی سے دور رہنے میں انسان میں خطرہ ہوتا ہے کہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. اور پھر بیوی کے ساتھ ایک نوعیت کی ظلم اور زیادتی بھی ہے کہ آپ 8-9 مہینے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ ایک یعنی اس کی بیچاری کی بھی تو جوانی ساری برباد ہو جاتی ہے، پوری شوہر کے بغیر جوانی گزرتی ہے. السلام علیکم میرے بھائیو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. میرے بھائیو، آج میں آپ کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک بیان لے کر آیا ہوں. میرے بھائیو، بیان پر جانے سے پہلے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں کہ ہر آنے والا نیا بیان آپ تک پہنچ سکے. آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف. مرد کے لیے گھر میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ گھر میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ میرا ایک دوست ہے، وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، گھر میں ہی پڑھتا ہے. کہتا ہے کہ قبول اللہ نے کرنی ہے. شبیر شاہ سعودی عرب سے، اللہ نے تو قبول کرنی ہے تو نماز تو ہو جائے گی، گھر میں بھی پڑھنے سے ہو جائے گی، لیکن گناہ ملے گا جماعت چھوڑنے کا. اور مسجد اگر محلے میں موجود ہے تو آپ کے دوست پر لازم ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے گھروں میں عورتوں بچوں کا خوف نہ ہوتا نا تو جو لوگ مسجد میں حاضری نہیں دیتے، گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، میں ان کے گھروں کو آگ لگانے کا حکم دے دیتا. لیکن ان کے گھر میں بچوں اور عورتوں کی وجہ سے میں ان کے گھروں کو آگ نہیں لگاتا. اتنی شدید وعید ہے مسجد کی جماعت چھوڑنے کی، اور 27 گنا زیادہ ثواب ہے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا. تختی والی کرسی پر نماز پڑھنا. اگر کوئی شخص بیمار ہے، رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، وہ ایسی کرسی استعمال کرتا ہے جس پر سجدہ کرنے کے لیے تختی نما جگہ بنی ہوتی ہے. کیا اس کے لیے یہ کرسی استعمال کرنا صحیح ہے؟ اگر نہیں تو پھر وہ نماز کس طرح ادا کرے گا؟ حسن معاویہ ڈیرہ اسماعیل خان سے. جی اگر وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو آگے اگر تختی بنی ہوئی ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں بنی ہوئی ہے تو بھی ٹھیک ہے. اس سے رکوع اور سجدے کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو اشاروں سے نماز ہوتی ہے. اشارے میں رکوع میں تھوڑا کم جھکنا ہے، سجدے میں تھوڑا زیادہ جھکنا ہے، بس. تو تختی پہ سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے، کر لیا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن بس رکوع میں کم، سجدے میں زیادہ، اتنا کافی ہے. تختی کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. عورت کا شوہر کے بغیر سسرال میں رہنا. اگر شوہر کام کے لیے گھر سے دور ہو، بیوی سسرال میں شوہر کے بغیر رہتی ہو، پردے کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اس صورت میں بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ شوہر کے ساتھ رہے یا سسرال میں؟ اگر شوہر ساتھ نہیں رکھتا بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے پر مجبور کرے تو بیوی کیا کرے؟ طارق صاحب اسلام آباد سے. دیکھیں، شوہر اگر جاب کے لیے گیا ہے 8 مہینے، 1 سال بعد گھر آتا ہے، تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جہاں شوہر رہے گا بیوی وہیں رہے گی. شوہر کو چاہیے کہیں بھی گیا ہے اتنے لمبے سفر کے لیے تو بیوی کو ساتھ لے کے جائے. اس پر میں کئی بار دلائل دے چکا ہوں، قرآن سے بھی، حدیث سے بھی. ان دلائل کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. اس میں شوہر کو بھی فائدہ ہے، بیوی کا بھی فائدہ ہے. گناہ سے دونوں بچیں گے، فتنے کا اندیشہ کم ہوگا. اتنے عرصے اس دور میں بیوی سے دور رہنے میں انسان میں خطرہ ہوتا ہے کہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. اور پھر بیوی کے ساتھ ایک نوعیت کی ظلم اور زیادتی بھی ہے کہ آپ 8-9 مہینے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ ایک یعنی اس کی بیچاری کی بھی تو جوانی ساری برباد ہو جاتی ہے، پوری شوہر کے بغیر جوانی گزرتی ہے. تو اس لیے اصل حکم تو یہی ہے، شوہر جہاں رہے گا بیوی اس کے ساتھ رہے گی. لیکن بعض غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے ہیں، سعودی عرب میں مزدوری کی جاب کر رہا ہے، وہ بیوی کو ساتھ رکھ نہیں سکتا. اگر رکھے گا تو خرچے اتنے بڑھ جائیں گے کہ وہ کمائے گا کیا پھر. بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں، دبئی میں رہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فلیٹوں کا کرایہ اتنا ہے، بیوی کو یہاں رکھا تو بھائی ہم بچے گا ہی کچھ نہیں ہمارے لیے. تو ایسی شدید مجبوری میں پھر میاں بیوی کمپرومائز کر سکتے ہیں. بھائی میں مجبور ہوں، کمانے کے لیے جا رہا ہوں، تمہیں بھی پتہ ہے میں اگر یہاں رہوں گا تو تمہیں ہی کھانے کے لالے پڑیں گے، تم ہی مجھے تنگ کرو گی پھر. تو ایسی صورت میں پھر بیوی سسرال میں رہے یا میکے میں رہے. تو اصول تو یہ ہے کہ جہاں شوہر چاہتا ہے وہاں رہے. اصولی بات تو یہ ہے، کیونکہ جب رخصت ہو کے آ گئی ہے وہ سسرال کی امانت ہے نا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھئی میری بیوی میرے والدین کے ساتھ رہے، یہی ہمارا کلچر ہے، اور شریعت میں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اور میاں بیوی کے بہت سے معاملات عرف متعین کرتا ہے. تو ہمارے عرف میں یہی ہوتا ہے کہ بیوی پھر سسرال میں رہتی ہے، رخصت ہو کے آ گئی ہے وہ. تو اس میں اصل حکم تو یہی ہے کہ شوہر جہاں چاہ رہا ہے وہاں رہے. اگر شوہر چاہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ کے ساتھ رہو تو پھر عورت کو جائز چیزوں میں شوہر کی اطاعت اس پر لازم ہے. اس کو چاہیے کہ وہ شوہر کے وہاں رہے جہاں اس کے ماں باپ ہیں. لیکن اگر واقعی سسرال میں اس پر ظلم ہو رہا ہے،
بہت زیادہ بے پردگی ہو رہی ہے احتیاط کے باوجود، یا خدا نخواستہ جوان دیور ہیں، خطرہ ہے خدا نخواستہ. عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ایسا خطرہ ہوتا نہیں ہے، خیر الحمدللہ غالب ہے، لیکن بعض دفعہ خطرہ بھی ہوتا ہے. دیور جوان ہے، خطرہ ہے، جوائنٹ فیملی ہے، تو پھر عورت سسرال میں نہیں رہے گی، پھر وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے والدین کے گھر رہے گی. پھر ایسی صورت میں شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کو فورس نہ کرے، اپنے دیوروں کے ساتھ رہنے پر مجبور نہ کرے. اس میں فتنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم وہ موت، یعنی موت کی طرح دیور کو قرار دیا گیا ہے احتیاط کے معاملے میں. تو میں دیوروں پہ بدگمانی نہیں کر رہا، کہ بہت سے دیور بھی بیان سن رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمیں یہ بنا کے پیش کر دیا، ہم تو بہت اچھے ہیں. آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، جو میرا اس وقت چینل دیکھ رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. لیکن بہرحال احتیاط ضروری ہے. شوہر دور ہو، جوان بھابھی ہو گھر میں اور دیور بھی ہوں، تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے. لیکن کہیں بھی فتنے کا اندیشہ ہوگا تو وہاں پر پھر عورت اپنے والدین کے ساتھ رہے گی. دیکھ لیں میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے گھر کی مسجد ہمارے گھر کے پاس ہو تو ہمیں ادھر جا کر ہی نماز ادا کرنی چاہیے، گھر میں ادا نہیں کرنی چاہیے. پر ہم کیا کرتے ہیں کہ فرض نماز بھی گھر میں ہی ادا کر لیتے ہیں. پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، اگر مجھے گھر میں بیوی بچوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا جو بلا عذر گھر میں نماز پڑھتے ہیں. اور آج ہم دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں کہ چھوڑو یار جماعت کے ساتھ کیا پڑھنی نماز، گھر میں ہی پڑھ لو. پر نماز تو ادا ہو جائے گی، پر جو جماعت کے ساتھ ثواب ہے وہ رہ جائے گا. اور اگر کوئی شوہر ملک سے باہر کام کرنے گیا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جائے، حق تو یہی بنتا ہے. پر اگر اس کو پتہ ہے کہ میں اگر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر گیا اور میرے پاس خرچنے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں، تو اس کو چاہیے کہ جیسے شوہر اپنی بیوی کو کہے گا وہ ادھر ہی رہے گی. اگر وہ کہے گا سسرال میں رہو میری امی ابو کے پاس، تو بیوی کو اس کی اطاعت لازمی کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ شادی کر کے آ گئی ہے. اب جیسا اس کو شوہر نے کہنا ہے ویسا ہی اس نے کرنا ہے. پر ہمارے معاشرے میں آج کل الٹا چل رہا ہے. جب بیوی کو اگر کچھ کہہ دو تو بیوی کہتی ہے نہیں، جو میرا دل کرے گا میں نے وہ کرنا ہے. پر ہمیں چاہیے کہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں. اور اگر انہیں لگتا ہے کہ اس کے جوان دیور ہیں گھر میں، تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اجازت دے دے کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر جا کے رہے. ٹھیک ہے میرے بھائیوں، اگر بیان پسند آیا ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا. پھر ملیں گے کسی اور نئے بیان کے ساتھ. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.